بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کے آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک بدکار عورت کے شوہر کو ایک اللہ والے کی نصیحت۔ اس واقعے کو مکمل طور پر جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اسی زمانے میں ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ اس نے غریبی کی حالت میں شادی کی۔ اس کی شادی کے فوراً بعد اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا، ہمارے حالات بہت خراب ہیں، جتنا تم کماتے ہو اتنے پیسوں میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، لہٰذا تمہیں کسی رئیس آدمی کے پاس نوکری کر لینی چاہیے تاکہ ہماری مالی صورتحال بہتر ہو جائے۔ شوہر مان گیا۔ ابھی تو اس کی بیوی کے پاس کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر ایک رئیس آدمی کی تلاش میں نکل گیا تاکہ آنے والے بچوں کا بہتر مستقبل بن سکے۔ وہ دور دراز کسی شہر میں نوکری کرنے چلا گیا اور کسی رئیس کو تلاش کرتا رہا۔ جلد ہی وہ کسی رئیس کی غلامی کرنے لگا اور 20 سال تک اس کی غلامی کرتا رہا۔ جب اس شخص کے پاس کافی مال و دولت اکٹھا ہو گیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں واپس گھر لوٹ جاتا ہوں، لہٰذا اس نے 20 سال بعد اپنے مالک سے اجازت چاہی کہ اب وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ وہ رئیس آدمی بہت ہی سخی تھا۔ اس نے اسے بہت ساری بکریاں، گائیں اور اونٹ دے دیے، بہت ساری مال و دولت دے کر گھر واپس بھیج دیا۔ اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ اس جھونپڑی کے پاس گیا تاکہ وہاں پر رات گزار سکے۔ جب اس جھونپڑی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک درویش بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اس درویش سے اجازت چاہی اور ایک رات ٹھہر گیا۔ اس آدمی نے درویش سے درخواست کی، آپ بہت اللہ والے اور علم والے لگتے ہیں، کیوں نہ آپ مجھے ایک نصیحت کر دیں؟ وہ درویش کہنے لگا، میں نصیحت تو کر دوں گا مگر نصیحت کرنے کی میں قیمت وصول کروں گا۔ اس آدمی نے قیمت پوچھی تو درویش کہنے لگے کہ ہر نصیحت کے بدلے اونٹ لوں گا۔ وہ آدمی کہنے لگا، میں بہت مالدار ہوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، نصیحت مل جائے، اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ اس آدمی نے قیمت ادا کی اور بزرگ نے نصیحت کی، جب آسمان پر ایک لائن میں تارے دیکھو تو کسی پہاڑ پر چلے جانا، بہت سارا سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت تو میرے کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ وہ درویش کہنے لگے، نئی نصیحت کی نئی قیمت ہوگی۔ اس شخص نے ایک نیا اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا، جب کسی کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ آدمی بزرگ کی دونوں نصیحتیں سن کر کہنے لگا، یہ نصیحتیں میرے کسی کام کی نہیں ہے، مجھے کوئی اور نصیحتیں کی جائیں۔ درویش کہنے لگا کہ ایک اور نئی قیمت وصول کروں گا۔ اس آدمی نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا، رات کو پچھتا کر سو جانا اس سے کئی بہتر ہے کہ تم کسی کا قتل کر دو۔ یہ نصیحت سن کر وہ آدمی خاموش رہا اور دل میں سوچنے لگا، یہ نصیحتیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں، لیکن 3 اونٹ اب ضائع ہو چکے تھے، اس لیے وہ چپ کر کے سو گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور وہ بزرگ کی باتوں کو بھول گیا اور وہ گھنے جنگلوں کو پار کر کے ایک گاؤں میں پہنچا۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ اس نے گاؤں میں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کو سونے سے پہلے جب اس نے آسمان کو دیکھا تو تمام ستارے ایک لائن میں دیکھ کر اس کو بزرگ کی وہ بات یاد آ گئی۔ اس نے گاؤں میں شور مچا دیا کہ گاؤں والوں، یہاں سے چلو، یہاں پر سیلاب آنے والا ہے، لیکن کسی گاؤں والے نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے اور جب گاؤں والوں نے اس کی بات نہ مانی، اس نے اپنا سامان اٹھایا اور اوپر پہاڑ پر لے گیا اور وہاں پر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اٹھا، دیکھا کہ نیچے سیلاب آ چکا ہے
اور سارے گاؤں والے ڈوب چکے ہیں۔ وہ کچھ دن ان پہاڑوں پر رہا۔ جب سیلاب کا پانی کم ہوا تو پھر سے وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں وہ ایک اور گاؤں میں پہنچا۔ گاؤں میں وہ ایک شخص کے پاس ٹھہرا جو باتیں کرنے کا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ جب اس آدمی نے اس شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھی تو وہ چونک گیا۔ اسی وقت اس شخص کو ان بزرگ کی وہ نصیحت یاد آ گئی کہ جب کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچ کر رہنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ رات اسی کشمکش میں اسے نیند نہ آئی۔ وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز میں پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی یہاں پر سویا ہوا ہے۔ وہ آدمی آیا، اس نے اپنے ہاتھوں میں خنجر پکڑا ہوا تھا۔ آتے ہی اس شخص نے بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے پیچھے سے جا کر اس شخص کو پکڑ لیا اور باندھ دیا۔ آخر کار وہ شخص اپنے گاؤں میں پہنچ جاتا ہے۔ اپنے گھر کے قریب جا کر اس میں جھانکتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ چارپائی پہ سوئی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر بہت غصے میں آ گیا اور آگ بگولا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس عورت کے لیے اس نے 20 سال محنت کی اور اتنی مشقت کر کے مال جمع کیا، وہ بے وفا اور بدکار نکلے گی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس نوجوان کو قتل کر دینا چاہیے۔ قتل کا ارادہ کرتے ہی اس کو اس درویش کی بات یاد آ گئی کہ کبھی قتل کر کے نہ سونا اور پچھتا کر سو جانا۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلی نصیحت بھی کام کر گئی اور دوسری نصیحت بھی کام کر گئی، لہٰذا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور گاؤں سے باہر آ کر رات گزارتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سوچا کیوں نہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں جاتا ہے اور اپنا حال لوگوں سے دریافت کرتا ہے تو گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے کہیں دور چلا گیا اور اب تک واپس نہیں آیا۔ اس نے جب مزید اپنے بارے میں دریافت کیا کہ اس کے جانے کے بعد اس کا کوئی بچہ بھی ہوا تھا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ اس کے ہاں چند ماہ بعد ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی تھی کہ اب وہ لڑکا بھی جوان ہو چکا ہے۔ وہ آدمی سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کے ساتھ چارپائی پر وہ نوجوان جو لیٹا تھا وہ اس کا بیٹا ہے، اور جس کا خیال اس کے دل میں قتل کرنے کے لیے آیا تھا وہ اس کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات کی۔ پیارے دوستو، یہ سچ بات ہے کہ اگر کوئی بزرگ یا آپ کا بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے، مگر آج کل جو نصیحت کرتا ہے تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتی ہے، حالانکہ وہ ان کی بھلائی کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔